یہ جنگل میں ایک روشن دھوپ بھری صبح تھی۔ موٹا سفید شیر ایک تنگ راستے پر مزے سے چہل قدمی کر رہا تھا اور خوش دلی سے گنگنا رہا تھا۔ سورج کی روشنی میں اس کی نرم اور گھنی کھال چمک رہی تھی اور چلتے ہوئے اس کا بڑا سا پیٹ ہلکے سے بل کھا رہا تھا۔ جنگل کے تمام جانور اسے اس کی نرمی، تجسس اور یقیناً اس کے کھانے سے بے پناہ لگاؤ کی وجہ سے جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ درختوں کے درمیان سے گزرا، اس کی نظر ایک چمکدار چیز پر پڑی۔ اس نے تجسس سے جاریاں ہٹائیں اور حیران رہ گیا۔ گھاس میں ایک سنہری تاج پرا تھا جو سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ چھوٹا تھا لیکن انتہائی خوبصورتی سے بنا ہوا تھا، جس میں سرخ اور نیلے رنگ کے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ واہ، کیا شاندار ٹوپی ہے، شیر نے خوش ہو کر کہا اور بڑے نرمی سے تاج کو اپنے پنجے میں اٹھایا۔ پھر اس نے اسے اپنے سر پر رکھ لیا اور مسکراتے ہوئے خود کو آئینے میں تصور کرنے لگا۔ اسی وقت کچھ جنگلی جانور وہاں سے گزرے، ایک طوطا، ایک ہرن اور خرگوشوں کا ایک خاندان۔ جیسے اس کی نظر شیر پر پڑی، ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بادشاہ سلامت کی جے ہو، طوطے نے زور سے چلایا۔ شیر نے شاہی تاج حاصل کر لیا، اب یہ ہمارا بادشاہ ہوگا، ہرن نے ادب سے سر جھکا کر کہا۔ موٹے شیر نے حیرانی سے پلکیں جھپکائیں۔ میں جنگل کا بادشاہ؟ اس نے حیرت سے سر جھکا کر پوچھا۔ جی ہاں، صرف ایک سچا لیڈر ہی سنہری تاج پہن سکتا ہے۔ ایک دانا کچھوا درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا اور بولا، پچھلا بادشاہ بہت سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا اور اب تقدیر نے تمہیں چنا ہے۔ شیر نے اپنا نرم پنجہ سر پر پھیرا اور سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ بننے کا خیال تو اچھا تھا، شاید بادشاہ ہو کے اضافی کھانا بھی ملے۔ نئے بادشاہ کی خبر تیزی سے جنگل میں پھیل گئی اور جلد ہی ہر طرف خوشی کا ماحول بن گیا۔ جانوروں نے شیر کے اعزاز میں ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا، جس میں تازہ پھلوں کے ڈھیر، مزیدار شہد اور خستہ میوے رکھے ہوئے تھے۔ موٹا شیر ایک بڑی چٹان پر بیٹھا مزے سے کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور جانور جوش و خروش سے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ بادشاہ بننا تو بہت آسان ہے، اس نے مزے سے شہد چاٹتے ہوئے سوچا، مگر جیسے ہی وہ ایک اور نوالا لینے والا تھا، قریب ہی ایک زوردار جھگڑا شروع ہو گیا۔ تم نے میرے کیلے چرا لیے، ایک بندر چلایا، دوسرے بندر کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے۔ نہیں، میں نے نہیں چرائے، تم نے خود گرائے تھے، میں نے بس اٹھا لیے، دوسرے بندر نے صفائی پیش کی۔ اسی وقت ایک بوڑھا مگر غصیلا ہاتھی دم دم کرتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اس کے بڑے بڑے کان غصے میں پھرپھرا رہے تھے، اور اب اس مسئلے کو کون حل کرے گا؟ ہمارے پاس تو اب بادشاہ ہے۔ اس نے موٹے شیر کی طرف دیکھا۔ بادشاہ سلامت، آپ کا شاہی فیصلہ کیا ہے؟ شیر نے گہرا سانس لیا۔ کیوں نہ ہم یہ کیلے بانٹ کر کھا لیں؟ دونوں بندر ناراض ہو گئے، لیکن یہ مناسب نہیں، یہ میرے کیلے تھے۔ شیر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ بادشاہ بننا اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں کہ کیلے برابر تقسیم کر لیتے ہیں اور آئندہ دونوں احتیاط کرنا۔ بندر بڑبڑائے لیکن مان گئے۔ ہاتھی نے سر ہلایا۔ زیادہ برا فیصلہ نہیں، بادشاہ سلامت، لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اگلی صبح شیر کی غار کے باہر جانوروں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ سبھی اپنی اپنی شکایات لے کر آئے تھے۔ ندی کا پانی خشک ہو رہا ہے، ایک مگرمچھ نے شکایت کی۔ رات کو پرندے بہت شور مچاتے ہیں، میں سو نہیں سکتا، ایک کانٹوں والا سہ غصے سے بولا۔ بندر میرے ناریل چرا رہے ہیں، ایک گلہری نے چیخ کر کہا۔ شیر کا سر گھومنے لگا، وہ ان سب مسائل کو کیسے حل کرے؟ وہ تو بس ایک مزیدار مہم چاہتا تھا، نہ کہ ایک مصروف بادشاہت۔ مایوس ہو کر اس نے گہرا سانس لیا۔ اچھا، ایک ایک کر کے سب بتاؤ۔ سب سے پہلے وہ ندی پر گیا اور دیکھا کہ ایک بڑا درخت پانی کے بہاؤ کو روک رہا تھا۔ ہاتھیوں اور دریائی گوروں کی مدد سے اس درخت کو ہٹا دیا اور تازہ پانی دوبارہ بہنے لگا۔ پھر اس نے پرندوں سے بات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ دن میں گائیں اور رات میں آرام کریں تاکہ باقی جانور سکون سے سو سکیں۔ آخر میں اس نے بندروں کو مشورہ دیا کہ وہ ناریل چوری کرنے کی بجائے دوسرے پھلوں پر اپنا گزارا کریں۔ انعام کے طور پر اس نے انہیں ایک بڑا سا میٹھا آموں کا ڈھیر دیا۔ جانور متاثر ہوئے، شاید یہ ایک واقعی اچھا بادشاہ ہے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، لیکن شیر اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ اپنی پرسکون زندگی اور سست دوپہر یاد کر رہا تھا۔ اسی شام جب شیر ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، ایک چھوٹی سی آواز سنائی دی۔ معاف کیجیے گا جناب۔ شیر نے نیچے دیکھا تو ایک چھوٹی سی گلہری پریشان چہرہ لیے کھڑی تھی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو ایک سنہری تاج ملا ہے، گلہری نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔
ہاں ملا ہے، شیر نے تاج کو سیدھا کرتے ہوئے جواب دیا، اب میں بادشاہ ہوں۔ گلہری کی آنکھیں اداسی سے بھر گئیں، یہ تاج یہ میرے دادا کا تھا، وہ جنگل کے اصل بادشاہ تھے۔ شیر حیران رہ گیا، تمہارے دادا؟ گلہری نے سر ہلایا، کئی سال پہلے میرے دادا گلہری بادشاہ انصاف اور دانائی کے ساتھ حکومت کرتے تھے، لیکن جب ایک بڑا طوفان آیا وہ غائب ہو گئے اور ان کا تاج کھو گیا۔ ان کے بغیر جنگل بے ترتیب ہو گیا، میں تب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تاج اس کا نہیں تھا، یہ اصل بادشاہ کے خاندان کا تھا۔ اس نے آہستہ سے تاج اتارا اور گلہری کے ننھے پنجوں میں رکھ دیا، یہ تمہارا ہے۔ اگلے دن شیر نے اعلان کیا، اب میں بادشاہ نہیں ہوں، اصل حکمران واپس آ گیا ہے۔ جانور حیران رہ گئے، لیکن جب گلہری نے عقل مندی سے بات کی سب نے اسے قبول کر لیا۔ شیر مسکرا دیا، شاید میں بادشاہ نہ بن سکا، لیکن کم از کم میں پھلوں کا بادشاہ ہوں۔